جی ایک تو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ عمان کے وزیر خارجہ بھی فوری طور پہ وہاں پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے یا انہوں نے آنا ہے، اور ایران کے پاس کارڈ ہوگا ہرمز کا کہ وہ کہیں گے کہ ہم تب اس کو کھولیں گے جب وہاں سے فورسز واپس آئیں گی، تو یہ کارڈز لے کر یہ ٹیبل پر بیٹھیں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ روس اور چائنا پس پردہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، بالکل چاہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے، چاہے وہ پاکستان کے تھرو ہو یا جیسے بھی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ممالک بالکل اس پر حصہ لے رہے ہیں، اس میں ترکی بھی شامل ہے، اس میں عمان ہے، قطر اس میں ہوگا، پاکستان تو ہے ہی ہے، اور یہ پشت پناہ کے طور پر میرے خیال چائنا اور رشیا بھی اس میں شامل ہوں گے، اور امریکہ کے صاف ظاہر پیغامات بھی جا رہے ہوں گے، تو بہت ایک وسیع سمجھیں آپ یہ پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ جی اچھا سر، دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ کی جو کرنٹ سچویشن ہے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں ایک سیف ایگزٹ چاہ رہا تھا اس وار میں سے، اور اس ایگزٹ کا اس کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ سیف ایگزٹ کس طرح سے کرے، لیکن اگر ہم موجودہ دورے کی بات کریں تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی ڈیل سامنے آئے گی؟ جی دیکھیں، اگر میں فوجی نقطۂ نگاہ سے بات کروں تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دونوں سائڈیں لڑ لڑ کر تھک چکی ہیں، بالکل اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ نہ ایرانی چاہیں گے کہ یہ جنگ مزید طول پکڑے، نہ ہی امریکہ چاہے گا۔ تو یہ جو دورہ ہے اتنے بڑے سطح کا، یہ دونوں کے لیے فیس سیونگ کا موجب بن سکتا ہے، اور جو آپ نے تو صرف امریکہ کی بات کی، ان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی ایک موقع اور فراہم کیا جا سکتا ہے اس کا امن کا، وہ کہ وہ جو صاف ذرا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی تھنکنگ میں، دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فیس سیونگ کا اچھا موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے دونوں سائڈوں کو، اور چونکہ میں نے کہا کہ اس جنگ کا اگر یہ مزید آگے بڑھتی ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا سوائے دو کنڈیشنز کے۔ ایک یہ کہ اگر امریکہ اپنے جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے اس میں ان کو اپ گریڈ کر دے، کوئی ایسی چیزیں استعمال کرے جو ابھی تک اس نے نہیں کی ہیں، جو کہ اخلاقی طور پہ درست نہیں ہوگا، یا ایران اس جنگ کو پھیلا دے، نہ صرف یہ کہ باب المندب تک بلکہ آگے سوئز کنال اور کسی طرف لے جائے، یا جو باقی بیسز ہیں یورپ وغیرہ میں ان کی طرف، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب کے لیے ون ون سچویشن یہی ہے کہ فیس سیونگ بھی ہو جائے، کسی نہ کسی چیز پر کم از کم جنگ بندی کو مزید طول دینے پر رضامند بھی ہو جائیں، اور ہم قریب بات چیت کرنے پر بھی تیار ہو جائیں، تو اس کے امکانات بہت کمی ہیں۔ اچھا نعیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اشفا صاحبہ سے بھی میں بات کروں گی اس کے اوپر۔ اشفا صاحبہ، آپ بھی اس کافی عرصے سے اس پورے سچویشن کو آبزرو کر رہی ہیں، جو سچویشن ایران اور امریکہ کے درمیان رہی ہے، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ امریکہ تھریٹن کرتا رہا ہے ایران کو، اور ہم نے کوشش کی ہے پیس ڈیل کرنے کی۔ اب اس سچویشن میں آپ کیا فورسی کرتی ہیں کہ کیا ہم ایک پیس ڈیل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جو پاکستان کا جو رول ہے اب تک، جی وہ ایک پیس ڈیل ہی کی طرف رہا ہے، اور اسپیشلی جیسے ایک مکہ کا بھی پیس ایکارڈ کیا ہے انہوں نے، بالکل تو آئی تھنک پاکستان کی صرف امریکہ ایران کے درمیان میں ایک پیس ڈیل نہیں ہے، پاکستان میرے خیال میں ایز اے میڈیٹر چاہتا ہے کہ پورے خطے میں ایک پیس ڈیل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میرے خیال میں جتنا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یا ہماری حکومت لیول پہ، حکومتی لیول پہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اور ایران کا ایک رول ہے جو دونوں کو انڈیویجولی پلے بھی کرنا ہوگا، بالکل اور جس میں میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو ایک میکسیمم رول وہ پیس کے لیے کر سک رہے ہیں دونوں اینڈس پہ جا کر۔ اور مجھے یہ ایک اچھا لگا کہ ابھی میں 2-3 دن پہلے بھی دیکھ رہی تھی کہ ایرانین فارن منسٹر اور ان کے اسپیکر جو تھے، انہوں نے پورا بہت اعتماد کا اظہار کیا فیلڈ مارشل بالکل صاحب پہ اور پاکستان پہ، تو آئی تھنک یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ڈیفینیٹلی میرے خیال ہے کہ امریکہ کو خاص طور پہ ہماری اس جو ہماری یہ جو میں سمجھوں گی جو ایفرٹ ہے، اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانا چاہیے، ڈیفینیٹلی لے کے جانا چاہیے۔ اچھا میں نعیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اگر ہم بات کر لیں باب المندب کی، تو اس کے علاوہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے وہ سب سے بڑی ریزسٹنس کا باعث رہا ہے اس پورے پیس ایکٹ کے درمیان، تو اب اس پیس ایکٹ میں کیا ہم کوئی سولوشن دیکھتے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کا، یا وہ مسئلہ ہی رہے گا ان دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں، یہ بات کرنے سے پہلے ایک اور فیکٹر کا اندر لے کر آنا بہت ضروری ہے اپنی گفتگو میں ہمیں، اور وہ ہے اسرائیل۔ جی دیکھیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ ٹائم بائے کر رہا ہے
اسرائیل کے لیے، بالکل تاکہ وہ جو لبنان میں اپنی کارروائی مکمل کرنا چاہتا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لے، مکمل کر لے، جو غزہ میں جہاں تک جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جتنے اپنے نئے لوگوں کو بسانا چاہتا ہے ویسٹ بینک میں وہ بسا لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دھڑا دھڑ اسرائیل یہ سارے کام کر رہا ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. بالکل تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل نے کتنا ٹائم مانگا ہے، کیا وہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے یہ ساری چیزیں ویل ٹائمڈ ہیں اس لحاظ سے کہ امریکہ نے جتنا ٹائم اسرائیل کو دینا تھا ان کے لیے خریدا گیا، جتنا ٹائم وہ ہو گیا ہے، اسرائیل نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اور اب شاید چیزیں کنسولیڈیشن کی طرف جائیں گی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کی، دیکھیں جب یہ ٹیبل ٹاک شروع ہوں گی تو امریکہ کے پاس کیا کارڈز ہوں گے اور ان کے پاس کیا کارڈز ہوں گے. وہ دو مین چیزوں کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جو کہ مین جس پر بات ہونی ہے وہ تو ہے ایرانی نیوکلیر پروگرام جی اور ایرانی سینکشنز. یہ بالکل تو دونوں کے پاس بڑے بڑے کارڈ ہیں جو ہیں، لیکن جو شروع میں کارڈ ہوں گے وہ امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس کارڈ ہوگا لبنان کا، کہ وہاں سے فورسز واپس نہیں گئیں ابھی تک، اور ایران کے پاس کارڈ ہوگا ہرمز کا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم تب اس کو کھولیں گے جب وہاں سے فورسز واپس آئیں گی. تو یہ کارڈز لے کر یہ ٹیبل پر بیٹھیں گے.